تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔ پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، پاکستان کے مشہور عالم دین مولانا زاہد الراشدی صاحب کی جانب سے کچھ دن قبل اخبار میں ایک مضمون شائع ہوا جس کا عنوان تھا ریاست مدینہ کے کلمہ گو غیر مسلم شہری۔ اس مضمون کے سامنے آنے کے بعد مسلمانوں میں اور خاص طور پر تحفظ ختم نبوت کے کارکنوں میں کافی زیادہ تشویش پائی گئی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس مضمون کو قادیانی سہولت کاروں نے، قادیانی نوازوں نے قادیانیوں کے حق میں بھی استعمال کرنا چاہا، اور خاص طور پر عمار خان ناصر نے بھی اس کو قادیانیوں کی سہولت کاری کے لیے اس مضمون کو استعمال کیا، اور یہ جو اصطلاح ہے کلمہ گو غیر مسلم شہری، اس کو قادیانیوں پر زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی اہم ٹاپک پہ آج کا ہمارا پروگرام ہے۔ ہم نے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے پروگرام میں مدعو کیا ہے جناب خاور رشید بٹ صاحب کو، جو کہ ریسرچ اسکالر ہیں اور پاکستان کے مشہور عالم دین ہیں۔ خاور صاحب کا بہت شکریہ جی پروگرام جوائن کرنے کا۔ خاور صاحب، مولانا زاہد الراشدی صاحب بڑی مشہور شخصیت ہیں پاکستان کی، ان کا کالم جو ہے وہ آپ نے بھی پڑھا، مضمون جو ہے، اور اس پر آپ نے کچھ لکھا بھی۔ تو مولانا زاہد الراشدی صاحب نے لکھا ہے ریاست مدینہ کے کلمہ گو غیر مسلم شہری۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے میری بات چیت ہوئی، آپ کی بھی بات چیت ہوئی، ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ لوگ کلمہ گو غیر مسلم جو شہری ہیں یا اصطلاح، اس کس سے مراد قادیانی لے رہے ہیں۔ اب زاہد الراشدی صاحب اس سے کیا مراد ہے، یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کئی اور لوگ یعنی قادیانی جو نواز ہیں یا قادیانی سہولت کار ہیں، وہ بھی اس سے قادیانیوں کو فائدہ دینا چاہ رہے ہیں۔ تو ذرا آپ یہ بتائیں گے کہ اس مضمون میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے، تو کیا منافقین اور قادیانی یہ برابر ہیں، یہ ایک جیسے ہیں، یہ دو مختلف چیزیں ہیں؟ شکریہ جی، آپ نے مجھے موقع دیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مولانا نے جو اپنے مضمون کے اندر ساری گفتگو کی ہے، اس کا جو آخر میں انہوں نے خلاصہ مطلب بیان کیا ہے، اس سے ہر بندہ یہی سمجھ سکتا ہے کہ ان کی مراد دور حاضر کے اندر قادیانی لوگ ہی ہیں۔ باقی جو انہوں نے دلائل دیے ہیں وہ سارے کے سارے منافقین کے متعلق ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں منافقین کیا حرکتیں کیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام کا ان کے ساتھ رویہ کیا تھا۔ اس کو بنیاد بنا کر وہ دور حاضر کے قادیانیوں کو یہ فائدہ دینا چاہتے ہیں کہ علماء بھی اور اہل حل و عقد بھی اور حکومت کے کرندے بھی بیٹھ کر جو ہیں وہ فیصلہ کریں کہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے سنت نبوی کی روشنی میں، یعنی ان کو کس حد تک رعایت دینی چاہیے؟ جی، ان کا مقصد یہ ہے سارا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رعایت دی تھی منافقین کو۔ ٹھیک ہے، اصل میں وہ یہی بات کرنا یعنی کہ وہ اس کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ قادیانیوں کو منافقین پر قیاس کیا جا رہا ہے۔ جی، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کا سوال یہ ہے کہ ان کے اندر فرق کیا ہے، کیا یہ واقعی ایک دوسرے کے اوپر قیاس ہو سکتے ہیں یا کہ نہیں۔ فرق یہ ہے کہ منافقین کے بارے میں جیسا کہ انہوں نے بھی ایک دلیل لکھی ہے کہ اگر وہ اپنے کفر یا عقیدے کا کسی موقع پر اظہار کر دیتے تھے نجی مجلس کے اندر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب معاملہ آتا تھا، عدالت کے اندر جب معاملہ آتا تھا، تو وہ منکر ہو جاتے تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ انہوں نے خود اپنے مضمون کے اندر جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے نبی علیہ السلام کی توہین کی، اور جب نبی علیہ السلام کے سامنے بات آئی تو اس نے کہا جی میں نے تو کہی نہیں۔ قرآن مجید نے بھی منافقین کا یہ رویہ جو ہے وہ نقل کیا ہے، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا کَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم۔ سورۃ توبہ کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ تحقیق یقیناً انہوں نے کفریہ بات کی ہے اور انہوں نے اپنے اسلام کے بعد کفر کیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے منافقین کہ جو کلمہ پڑھتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی کلمے کے اندر مراد لیتے تھے، لیکن اندر کھاتے ان کے کفریہ عقائد موجود تھے، اور جب کوئی بات ہوتی تھی تو اپنے کفریہ عقیدے سے منکر ہو جاتے تھے۔ جب کہ ہم اس کے مد مقابل قادیانیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا کفر جو ہے وہ منافقین جیسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی بات ان کی یہ ہے کہ
مرزا غلام محمد قادیانی اللہ کا سچا پیغمبر اور رسول ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. یہ ان کا عقیدہ، اور اس کے بغیر وہ قادیانی ہو نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے اس کی نبوت کا انکار کیا قادیانیوں نے اس کو انہوں نے خارج کر دیا، ان کو الگ گروپ جو ہے انہوں نے بنا دیا. تو سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی واضح نصوص جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نبوت کے اختتام کا تذکرہ ہے ان کا انکار کیا، صریح احادیث کا انکار کیا. تو ان کے اندر جو ہے کفر وہ صریح طور پر پایا جاتا ہے، اور اس کا وہ اعلان بھی کرتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں. کلمے کو آپ لے لیجئے، منافقین اگر کلمہ پڑھتے تھے جھوٹ موٹ کا ہی پڑھتے تھے، جیسا کہ سورہ منافقون سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ محمد رسول اللہ سے مراد نبی علیہ السلام ہی لے رہے ہوتے تھے، کسی اور شخصیت کو نہیں لے. جبکہ قادیانیوں کا جب ہم کلمہ دیکھتے ہیں پڑھتے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہیں، لیکن جیسا کہ اس کے بیٹے نے بشیر احمد نے اپنے مضمون کلمۃ الفصل کے اندر اس بات کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ ہم لوگ محمد رسول اللہ کے مفہوم کے اندر مرزا قادیانی کو شامل کرتے ہیں. تو وہ واضح طور پر اقرار کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ جو کلمے کے اندر ہم پڑھتے ہیں وہ مرزا قادیانی کو ہم اس میں شامل کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں اور محمد رسول اللہ دونوں ایک ہی شخص ہیں. اس کی خطبہ الہامی اور دیگر کتابوں کے اندر جو ہے قادیانیوں نے یہ بات جو ہے واضح طور پر لکھی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں وہ صدیوں سے چلے آنے والے مسلمان جو کہ ان عقائد کے حامل تھے جو نبی علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں، ان کو وہ کافر کہتے ہیں، خود کو وہ مسلمان کہتے ہیں، اور ان کے بچوں کا جنازہ پڑھنا بھی وہ جائز نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ رشتہ داری کرنا، شادی کرنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں سمجھتے. یعنی جب ہم دیکھتے ہیں تو قادیانیوں کا کفر جو وہ بالکل واضح ہے. منافقین کا کفر واضح نہیں تھا، اگر وہ نجی مجلس میں کوئی بات کر بھی دیتے تھے تو سامنے آ کر وہ منکر ہو جاتے تھے. اس وجہ سے ان کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو ظاہری طور پر مسلمانوں کے کھاتے میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ ظاہری طور پر ان کا کوئی عقیدہ جو ہے وہ اسلام کے خلاف نہیں تھا. ٹھیک ہے، صحیح. جبکہ قادیانیوں کے ظاہری طور پر ایک نہیں بلکہ کئی ایک عقیدے اسلام کے خلاف ہیں، لہٰذا ان کو ایک دوسرے کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اچھا، یہ بھی بتا دیجئے کہ قادیانی جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ زندیق کافر ہیں. اب زندیق اور منافق کی بھی ذرا اس کو بھی ذرا بیان کر دیں کہ اس میں کیا فرق ہے، عام کافر میں اور زندیق میں کیا فرق ہے؟ جی میں بتاتا ہوں. یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی ایک نئی اصطلاح ہوگی، زندیق یہ کیا چیز ہے. تو میں واضح کر دوں کہ عام کافر جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے عقیدے کا کھلے لفظوں میں اقرار کرتا ہے کہ میرا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. عیسائی کہتا ہے جی میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہوں یا ان کو خدا کا بیٹا مانتا ہوں، تثلیث کا قائل ہوں، کفارے کا قائل ہوں. یہودی کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی نہیں مانتا، پیغمبر اسلام کو بھی نبی نہیں مانتا، میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے نبیوں کو مانتا ہوں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھل کر اظہار کیا ہے کہ ہمارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارے یہ عقیدے ہیں. یہ ہے عام کافر. ٹھیک ہے. زندیق اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے اور اس کے عقیدے کفریے ہیں، اور ان کفریہ عقیدے کو وہ اسلام شو کر کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ اصل میں اسلام یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ دے رہا ہے. یعنی قرآن اور حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں بتائی ہیں وہ اور ہیں، یہ اپنی طرف سے کسی اور مذہب سے کوئی عقیدہ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے جی یہ اسلام ہے. مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے سامنے زندیق پیش ہوئے. اب ان کا عقیدہ کیا تھا؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ وہ لوگ ان کے سامنے زندیق لائے گئے اور انہوں نے ان کو سزا دی کہ ان کو زندہ جلا دیا. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ یہ تھا ان کا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، عقیدہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا یہ نعوذ باللہ خدا ہیں، اور وہ اس کو اسلام کہتے تھے. کہتے یہ اسلام کا یہ مسئلہ ہے، یہ اسلام کا عقیدہ ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خدا کوئی بھی نہیں مان سکتا، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، لیکن وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کسی مسلمان کا عقیدہ. لیکن وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ بھی اسلامی عقیدہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ میرے بارے میں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے تو انہوں نے ان کو بلایا، نہیں سمجھے تو ان کو سزا دی کہ ان کو زندہ جلا دیا.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت علی نے بعض لوگوں کو زندہ جلایا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا نا، میں وہاں پر ہوتا تو ان کو زندہ نہ جلاتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کے عذاب کے ساتھ تم کسی کو عذاب نہ دو، تو یہ آگ کا عذاب تو اللہ دے گا، لہذا اس کے ساتھ عذاب نہیں دینا چاہیے تھا۔ نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث پر عمل کرتے ہوئے من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جس نے اسلام کو چھوڑ دیا اس کو قتل کر دو، اس کے مطابق میں ان کو قتل کرتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ان کو جو ہے وہ سخت سزا دی کہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر یہ کفریہ عقیدہ جو انہوں نے شرکیہ عقیدہ اپنا مجھے خدا بنا رہے ہیں یہ۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندیق وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور اپنے کفریہ عقیدے کو اسلام کا لیبل لگا کر پیش کرتا ہے۔ تو قادیانیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ عام کافروں سے ہٹ کر ہیں، وہ جو عقیدہ پیش کرتے ہیں نا اس کو وہ اسلام کہتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں جی ختم نبوت یہ کفریہ عقیدہ ہے، اجرائے نبوت اسلام ہے، نبوت جاری ہے، نبوت جاری ہے۔ اور کلمے کے اندر محمد رسول اللہ کی جگہ پر مرزا قادیانی کو ماننا یہ اسلام ہے۔ یعنی وہ آپ کو پتہ ہے، وہ ان کی ویب سائٹ پر یا کتابوں پر وہ لکھتے ہیں کہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام، حقیقی اسلام، یعنی وہ اپنے آپ کو حقیقی مسلمان کہتے ہیں جی۔ اور جو 1400 سال سے عقائد کے حامل لوگ ہیں ان کو وہ کافر کہتے ہیں۔ جی بلکہ اس کے بیٹے نے تو یہ بھی کہا کہ جس نے مرزا غلام قادیانی کا نام بھی نہیں سنا، یعنی وہ ایمان نہیں لایا، نام بھی نہیں سنا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اچھا خور صاحب، یہ دیکھیں اسلام کے اندر جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق ہیں، یعنی اگر مسلم اسٹیٹ ہے اس کے اندر کرسچنز ہیں، یہودی ہیں یا دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، ان کو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام پروٹیکشن بھی دیتا ہے اور ایک حقوق بھی جو ہیں وہ فراہم کرتا ہے۔ اب جو آپ کی گفتگو سے ہم نے سیکھا اور جو چیزیں سامنے آئیں، اب اس میں جو زندیق ہیں، یعنی کہ دیکھیں جو جنہوں نے اپنے مذہب کو ڈیفائن کیا کہ ہمارا یہ مذہب ہے، وہ تو کافر ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے علاوہ جنہوں نے کرسچنز ہیں، یہودی ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ ہیں۔ لیکن جیسے اب قادیانی ہیں جو کہ زندیق کی کیٹیگری میں آتے ہیں، کیا ان کے مسلم ریاست کے اندر حقوق ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کریں؟ انہیں چار دیواری سے باہر جو ہے وہ یا چار دیواری کے اندر اسلام کو پریکٹس کرنے کی اجازت دے دی جائے؟ اسلام کیا اس بارے میں کہتا ہے؟ مولانا نے جو عنوان قائم کیا ہے اس کا پہلا جملہ بڑا شاندار ہے، ریاست مدینہ۔ جی جی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے اندر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا، جنہوں نے جو ختم نبوت کے منکر تھے، ختم نبوت کے منکر تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ جی، تو ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں اور فیصلہ جو ہے وہ ہر بندہ کر سکتا ہے کہ ان کا ایک مسلم اسٹیٹ کے اندر کیا جو ہے وہ حقوق ہو سکتے ہیں۔ جی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مسیلمہ کذاب کے 2 ایلچی آئے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ جی جی۔ وہ کہتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ اپنے بعد جو ہے وہ مجھے نامزد کر دیں تو میں سارے اپنے فالور لے کر جو ہے نا آپ کے پیچھے آ جاؤں گا۔ تو آپ کو شہروں کی طرف بنایا گیا ہے نبی، مجھے پنڈوں کی طرف، گاؤں کی طرف جو ہے وہ بنا کر کریوں بستیوں کی طرف بنا کر بھیجا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ جو اس کے عقائد سے کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو نبی جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہا تھا۔ اس کے 2 ایلچی آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اس کا پیغام لے کر، اس کا خط لے کر۔ سنن نبی داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کا خط پڑھا تو ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ان دونوں نے کہا کہ جو وہ کہتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، یعنی اس کے دعوے کو ہم سچا مانتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایلچیوں کو نہ قتل کرنے کا قانون ہے کہ ایلچی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اگر یہ قانون نہ ہوتا میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا، تمہاری دونوں کی گردنیں جو ہے نا میں اڑا دیتا۔ تو یہ ہے کہ جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے ہیں، چونکہ وہ ایسی حالت میں آئے تھے کہ آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے تھے، وہ شرعی حکم تھا۔ تو آپ نے لیکن فرمایا اگر یہ نہ ہوتا تو میں تم کو قتل کر دیتا۔ یہ ہے ان کا حق اگر وہ مسلم ریاست کے اندر آتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے تو انہوں نے منکرین ختم نبوت کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جنگ یمامہ جو ہے وہ بڑی معروف جنگ ہے، اس کے اندر بڑے قراء اور حفاظ صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے، مسیلمہ کذاب کے خلاف بڑی زبردست قسم کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ریاست مدینہ کے پہلے خلیفہ تھے، انہوں نے اپنے ساتھی جو ہیں ان کی پرواہ نہیں کی کہ کتنے شہید ہو رہے ہیں۔ جی جی۔
انہوں نے منکرین ختم نبوت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا. اب تھوڑا سا اور آگے ہیں. جب یہ جنگ یمامہ ہوئی تو کچھ لوگ جو ہے نا مسیلمہ کذاب کے، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر بچ گئے. انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم جو ہے نا توبہ کرتے ہیں. انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اپنے آپ کو بچا لیا اور کوفے میں رہائش اختیار کر لیں. وہاں پر جا کر انہوں نے ایک مسجد بھی بنا لیا، اپنی محلہ ایک بنایا، وہاں پر مسجد بھی تعمیر کر لی. تو وہ اسلام کے مطابق چلتے رہے. ایک دن ان کی مسجد سے اذان کی آواز آئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُسَيْلَمَةَ رسول اللہ. اچھا. اذان کے اندر محمد رسول اللہ کی جگہ پر انہوں نے یہ اذان کے اندر جملہ کہلوایا وَأَنَّ مُسَيْلَمَةَ رسول اللہ، کہ مسیلمہ جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے. وہ ظاہر ہے جب اذان ہوتی ہے تو آواز جو ہے وہ باہر آتی ہے، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا. انہوں نے سوچا کہ اب کافی وقت گزر چکا ہے، ہمارا عقیدہ جو اب لوگ جو ہے وہ ماننا شروع ہو جائیں گے. وہ اسی کہہ لیں غلط فہمی میں تھے. جی جی. تو وہ جب آواز باہر نکلی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت گورنر تھے کوفے کے، ان تک یہ بات پہنچائے گی کہ وہاں اس فلاں مسجد کے اندر تو یہ اذان دی گئی ہے. انہوں نے فوراً حاضر کروایا ان کو. ابن نواحہ ان کا جو ہے وہ سردار تھا، اور اس کے ساتھیوں کو بلایا گیا. اور یہ ابن نواحہ وہی بندہ ہے جو دو بندے میں نے بتایا نا کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایلچی آئے تھے مسیلمہ کذاب کے، ان میں سے ایک بندہ یہ تھا. تو اس کو کہا یہ کیا، تو بڑا قرآن پڑھا کرتا تھا، یعنی تو بڑا نیک اور متقی آدمی تھا، مسلمانوں میں سمجھا جا رہا تھا، اور یہ کیا تو نے کیا؟ کہتا وہ تو میں نے تم لوگوں سے بچنے کے لیے یہ کام کیا تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دعوت دی کہ توبہ کرو، چھوڑ دو. اس نے کہا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب تو ایلچی بھی نہیں ہے. وہ پرانی بات ان کو یاد تھی کہ نبی علیہ السلام نے اس وجہ سے اس کو چھوڑا تھا. انہوں نے کہا اب تو ایلچی بھی نہیں ہے، توبہ بھی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے بازار میں جاؤ، اس کو لے جاؤ اور اس کی گردن اڑا دو جا کے. اس کو قتل کر دیا. ریاست کی طرف سے وہ مقرر تھے وہ. جی جی. اس کے باقی ساتھیوں کو کہا بھی توبہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم توبہ کرتے. انہوں نے معافی مانگ لی، توبہ کی، تو ان کو چھوڑ دیا گیا. اس نے توبہ نہیں کی، اس کی گردن اڑا دی. تو منکرین ختم نبوت کے ساتھ ریاست مدینہ اور ان کے والیوں نے یہ کام کیا ہے. مولانا کو چاہیے تھا کہ اپنے مضمون کے اندر جو ہے وہ یہ دلائل دے کر بتاتے کہ منکرین ختم نبوت کے ساتھ ایک مسلم ریاست کیا سلوک کرے گی. اصل میں تو ان کی سزا یہ ہے. اصل میں سزا یہ ہے، ریاست جو ہے وہ ان کو یہ سزا دے. جی اصل میں وجہ ہے نا اس کے پیچھے. وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نبی علیہ السلام کے بعد ایک نیا نبی جو ہے اس کا آنا تسلیم کر لیں تو پھر امت محمدیہ کی وحدت تو ختم ہو گئی. اور اس کے اوپر تو کسی نے کمپرومائز 14 سال سے نہیں کیا. کسی نے نہیں کیا. کسی نے نہیں کیا. جی خاور صاحب آپ کا بہت شکریہ جی، پروگرام جوائن کیا آپ نے. جی ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. حسن رانا کو پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.